حکومت کی ان کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولیں، ان کے رہنماؤں کے خلاف بولیں. جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا اس کو حکومت جو ہے سپورٹ کرے گی اور اس کو اس کا تحفظ فراہم کرے گی، جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا. قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر جس طرح سے وسیم رضوی نے گستاخی کی اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے 50,000 کا جرمانہ عائد ہوا، لیکن وسیم رضوی ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. اس پورے مدے پر رضا اکیڈمی ممبئی کس ایکشن موڈ میں ہے، یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ خود موجود ہیں رضا اکیڈمی ممبئی کے چیئرمین مولانا سعید نوری صاحب. نوری صاحب، کس ایکشن موڈ میں رضا اکیڈمی اس وقت ہے وسیم رضوی مدے کو لے کر؟ وسیم رضوی کے مدعے کو لے کر ہم دہلی آئے ہیں اور یہاں پر ہماری ملاقات جو ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں مسٹر ہریہر صاحب، ان سے کل ہم نے ملاقات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم سپریم کورٹ لے جائیں. انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ لکھنؤ پولیس کمشنر سے ملاقات کریں، میں لیٹر تیار کر کے دیتا ہوں، آپ اپنے مطالبات ان کے سامنے پیش کریں اور وہ نسخے جس کو اس نے چھاپ لیا ہے سب سے پہلے ان نسخوں کو ہم ضبط کرانے کی بات کریں گے. اور اگر وہاں سے کوئی قانونی یعنی وہاں سے پولیس اگر کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے اور یو پی حکومت کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، اس کے بعد پھر ہم کہیں پر جانے کے لیے سوچیں گے. جس نسخے کو آپ ضبط کروانے کی بات کر رہے ہیں وہ نسخہ آلریڈی پردھان منتری نریندر مودی کے پاس وسیم رضوی کے ذریعے جا چکا ہے، ایک لیٹر بھی جا چکا ہے اور اس نے اوپنلی یہ مانگ کی ہے کہ سبھی مدرسوں میں یہی قرآن چلنا چاہیے. دیکھیے، یہ تو ان کے نہ اختیار میں ہے نہ ان سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے. یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل قبول، ناقابل برداشت بات ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کو ہٹائے، نہ کہ معاذ اللہ 26 آیتوں کو ہٹا دے اور پھر وہ قرآن شریف جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہو. یہ تو اس سے پورے صرف وسیم بریلوی نہیں، وسیم رضوی نہیں، بلکہ معاذ اللہ پورے ملک کی بدنامی ہو رہی، پورے ملک ہندوستان کی بدنامی ہو رہی ہے. مسلم ممالک میں اور باہر کہ وہاں پر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے کہ قرآن کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو بالکل کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا اور نہ وزیر اعظم کو بھی اس پر وہ کچھ عمل کریں گے، کوئی بیان دیں گے. ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کے اختیار کے باہر کی بات ہے اور وہ کوئی ایسا بیان کیوں دیں کہ جس کے اندر نزاع پیدا ہو اور اختلاف پیدا ہو. اچھا، رضا اکیڈمی ممبئی اس میں اور کیا کیا آگے کرنے والی ہے؟ کتنے عمل آپ کی طرف سے اس میں ہونے والے ہیں؟ کیا اقدام ہونے والے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو کسی قسم کا کوئی ابھی روڈ پر احتجاج نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر قانونی کارروائی ہو اور تقریباً 30 کم و بیش مقدمات FIR اس پر درج ہیں اور اس پر عملی جامہ نہیں پہنایا گیا ہے. تو لا محالہ اب لوگوں کو کورٹ کا رخ کرنا پڑے گا کہ جب پولیس ہماری بات نہیں سن رہی ہے، حکومت ہماری بات نہیں سن رہی ہے، تو پھر ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف ملے گا. اسمبلی کو لے کر بھی آپ مہاراشٹر اسمبلی کو لے کر بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں بل پاس کرایا جائے گا، بل پیش کیا جائے گا. کون سا بل ہے وہ؟ اس بل کے بارے میں تھوڑا بتائیں. تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے پرکاش امبیڈکر صاحب نے ایک بل وہ بنا رہے ہیں کہ حضور کی توہین کے ساتھ ساتھ اور بھی مذاہب کے جو رہنما ہیں کسی کی بھی تعلق سے کوئی نازیبا کلمات نہ بولے جائیں. اگر کسی نے ان باتوں کا ان کی توہین کے لیے کوئی الفاظ بولے، جملے بولے، تو اس پر قانون بنے اور سخت سخت قانون بنے کہ بولنے کے بعد اسی وقت ضمانت ہو رہی ہے اور مہینوں برسوں گزر جاتے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. وہ فوری طور پر اس پر ایکشن ہو اور اس پر کو سزا ملے تاکہ لوگ جو ہے عبرت حاصل کریں اور ان کے حوصلے پست ہوں، نہ کہ حوصلے بڑھیں. اور ہوتی کیوں نہیں ہے کارروائی؟ سعید نوری صاحب، لگاتار دیکھا جا رہا ہے وسیم رضوی ہو، نرسنگھانند سرسوتی ہو، اس جیسے تمام لوگ لگاتار مقدسات کی توہین کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی جو اہم ہستیاں ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، لیکن کارروائی کوئی نہیں ہوتی. اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جتنا زیادہ یہ کرتے ہیں اس کے بعد انہیں اتنی ہی زیادہ سیکیورٹی دے دی جاتی ہے. مطلب یہ تو بالکل 2-2-4 کی طرح بات ہے کہ حکومت کی ان کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولیں، ان کے رہنماؤں کے خلاف بولیں اور پھر یہ خود جو ہیں اتنے کرپٹ ہوتے ہیں
اتنے جرم ان کے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی جرم کی پردہ پوشی کے لیے اور کوئی ایکشن نہ ہو ہم پر حکومت کے بالکل اعلی کار بنے رہتے ہیں، جو وہ بولتی ہے یا اس سے بڑھ چڑھ کے یہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہاں سے اگر تھوڑا سا انہیں ہنٹ ملتا ہے تو اس کے بعد ڈال دیا جاتا ہے، ان پر ہڈی تھوڑی سی ڈالی جاتی ہے تو یہ اور زیادہ اس پر چیخنا چلانے لگتے ہیں کہ حکومت کس طریقے مسلمانوں کو تکلیف کم ہو مگر حکومت زیادہ خوش ہو، وہ اس قسم کے جملے بولتے ہیں۔ یعنی مسلمان پریشان ہوں لیکن حکومت خوش ہو، حکومت خوش ہو، یہ ان کا منشا ہے، ان کے نظریہ یہ ہوتا ہے، اور اسی لیے حکومت پالتی بھی ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس لیے اسی سے پروٹیکشن ملنا ہے۔ تو نرسنگانند کو یا وسیم کو؟ جو بھی مسلمان کے خلاف بولے گا اس کو حکومت جو ہے سپورٹ کرے گی اور اس کو اس کا تحفظ فراہم کرے گی، جو بھی مسلمان کے خلاف بولے گا۔ یہ بالکل عام طور پر یہ بات ہے، اگر حکومت کا ایسا نظریہ نہیں ہے تو پھر ان پر قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوتی، ان پر FIR جو درج کیے گئے ہیں اس کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا جاتا؟ تو یہ تو بالکل صاف ہے کہ حکومت جو ہے نرم گوشہ رکھتی ہے لوگوں کے تعلق سے۔ بہت بہت شکریہ پورے مدعے پر INN چینل سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے مولانا سعید نوری صاحب، جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ حکومت کی طرف سے ان کو ایک کھلی ڈھیل دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ایسے لوگوں پر کارروائی نہ ہونے کی ہی وجہ ہے کہ آزاد گھومتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر بیان بازی اور مسلمانوں کو لگاتار اذیت پہنچاتے ہیں۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔